کہ جادو کی نوعیت کیا ہے، جادو کے اوپر ٹائم کتنا گزر چکا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر وہ جادو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ عمل ہمارا ایک سینے کا راز ہے، اس عمل کی بدولت جادو کو پاش پاش کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے YouTube چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جادو کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس علاج کے اندر جو معالج کی اپنی ریاضت شدہ اعمال ہوتے ہیں اس کا ایک نصاب بناتا ہے اور جادو کی قوت کو جانچتا ہے کہ آگے جادو کس قوت کا ہے، پھر آگے جا کر علاج کرتا ہے۔ لیکن بعض وظائف اور عملیات ایسے ہوتے ہیں جو ریاضت کیے بغیر بھی میدان میں بہترین قسم کا کام کر جاتے ہیں، جن میں سے 33 آیات منزل اپنا ایک بہت زبردست قسم کا وجود رکھتی ہے۔ لیکن بعض جگہ اس کے چلانے کا اگر کوئی ہنر جان لے تو بڑے سے بڑے جادوؤں کو منٹوں میں، لمحوں میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ٹائم پیریڈ گزرتا جاتا ہے، مدت بڑھتی جاتی ہے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب کئی دن کے بجائے کئی مہینے لگ گئے، کئی ہفتے لگ گئے، کئی سال لگ گئے، تو وہ جادو اپنے اندر پاور زیادہ رکھ لیتا ہے۔ جب جادو کے اندر پاور زیادہ آ جاتی ہے، اس کے اوپر مدت جب گزرتی ہے، ظاہر ہے پاور زیادہ آ جاتی ہے، اور جب پاور زیادہ آ جاتی ہے تو پھر وہ اکثر طور پر معالجین کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی عام روٹین میں جو عاملین ہوتے ہیں، علاج کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے علاج میں یہ چیز نہیں آ پا رہی ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تشخیص میں صحیح معنی اس کا پورا ادراک نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے کہ کس قسم کا جادو ہے۔ جب جادو کا احاطہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ جادو کی نوعیت کیا ہے، جادو کے اوپر ٹائم کتنا گزر چکا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس جادو کی قوت کا ادراک صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا علاج جب قوت کا صحیح معنی میں پتہ نہیں ہو سکے گا، چل سکے گا کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، چاہے جادو کو 1 دن ہو گیا ہو، چاہے 1 ہفتہ ہو گیا ہو، یا جادو کے اوپر 50 سال گزر گئے ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر وہ جادو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جتنی پاور والا بھی جادو ہے، یہ عمل ہمارا ایک سینے کا راز ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت طاقت والا عمل ہے، اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ بڑے سے بڑے جادوؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اس عمل کی مثال اور کوئی نہیں ملتی۔ یہ بہت طاقت والا عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس عمل کو چلانے کا اگر ہنر آتا ہو، ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ہتھیار پڑے ہوں اور آپ کو چلانا نہ آتا ہو تو ظاہر ہے وہ ہتھیار آپ کے کسی کھاتے میں نہیں آنے۔ اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈا بھی پڑا ہے اور وہ ڈنڈا چلانے کا صحیح معنی میں آپ کو طریقہ آتا ہے تو آپ اس ڈنڈے کے ساتھ بہت سارے دشمنوں کو زیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اپنے اندر ایک قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اس کو چلانے کا ہم آپ کو ہنر بتائیں گے، دیکھیے گا۔ پھر آپ کے اوپر ہے یا آپ کے کسی عزیز و اقارب کے اوپر ہے، فیملی میں، رشتہ داروں میں کسی کے اوپر بھی یہ جادو ہے تو آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی بدولت جادو کو پاش پاش کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، اور یہ عمل بہت بڑے بزرگوں سے منقول بھی ہے یہ عمل، تو یہ عمل ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، پہلے ایک بار نوٹ کر لیں، پھر جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ میں نے برکت کے طور پر پڑھی ہے، یہ عمل کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ صددت افواہ الجن والانس والشیاطین والسحرة والابالسة من الجن والانس والشیاطین واعوذ منهم باللہ العزیز الاعز وباللہ الکبیر الاکبر برحمتک یا ارحم الراحمین۔
बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ये अमल बहुत क़ुव्वत वाला अमल है। अब इसके चलाने का तरीका क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, जादू के इलाज के हवाले से मेरी हर वीडियो में ये बात होती है कि जादू के इलाज के हवाले से अपने आप को साफ पाक रखें। जादू के इलाज के हवाले से नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो जादू की काट करना तो दूर की बात है, आप जादू के मुआविन बन सकते हैं, आप मददगार बन सकते हैं। नमाज की पाबंदी करें और उसके साथ साथ सफाई का मामूल बने। अब आपने करना क्या है, ये जो मैंने पढ़ा है इसको आपने 313 का अदद पूरा करना है, और वो भी 313 का अदद एक ही वक्त में ज़रूरी नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही वक्त में अक्सर अमाल ऐसे होते हैं जो एक ही वक्त में पढ़े जाते हैं 313। आपने दिन में इसको 313 का अदद पूरा करना है, और अगर इसकी इस तरतीब से किया जाए कि 313 इकट्ठा पढ़ा जाए तो फिर तो ज़ाहिर है इसमें सोने पे सुहागा है। नहीं तो आप यूँ कर सकते हैं कि 101 मरतबा की तादाद एक मरतबा कर लें, 101 मरतबा की तादाद एक मरतबा कर लें, और 101 मरतबा की तादाद एक मरतबा, यानी इन 3 टाइम पीरियड को आप तकसीम भी कर सकते हैं। यानी 101 मरतबा सुबह पढ़ लें, 101 मरतबा आप फिर किसी टाइम लगता है फिर दोबारा पढ़ लें, फिर 101 मरतबा जो है आप शाम को पढ़ लें, फिर जो बाकी तादाद बचती है वो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, किसी नमाज के साथ पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। अच्छा, ये जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपके पास पानी वाफिर मिकदार में होना चाहिए और नमक होना चाहिए। लाहौरी नमक मिल जाए तो बहुत बेहतर, तो कोई भी नमक होना चाहिए। आपने इसको क्या करना है कि पानी जब आपका 313 का आदत पूरा होता है, अगर मरीज़ खुद कर रहा है तो अपने हाथों पर दम करे, उस लिए नमक ज़रूरी नहीं है, आप पानी के ऊपर दम करें। हाथों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेरने हैं, पानी पे दम करके उसको बाद उसको गुस्ल कर लेना है और पीना भी है। दूसरे दिन भी इसी तरह करना है, तीसरे दिन भी इस तरह करना है। इंशाअल्लाह तीसरे दिन आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी तबीयत के अंदर किस कदर बेहतरी आई है। ये एक सीने का राज है जो हमने आप तक पहुंचा दिया है। हाँ, बाज़ लोगों को पढ़ने का मसला होता है, दुश्वारी होती है, उनके हरूफ की अदायगी सही मानों में नहीं और पा रही होती, सिफ़ात और मखारिज का सही मानों में उनसे जो है कलाम के अंदर उतनी पुख्तगी नहीं है, तजवीद सही नहीं है, तो आप हमारा जादू शिकन तेल भी मंगवा सकते हैं। उस तेल के ऊपर हमारी ज़बरदस्त किस्म की जादू की काट के हवाले से मुअस्सर पढ़ाई की हुई है, और उसके साथ साथ उसके अंदर हमने एक ज़ाफ़रान से लिखा हुआ तावीज़ भी रखा है, जिसके इस्तेमाल से आप 9 दिन आप इस्तेमाल करते हैं, 9वें दिन इंशाअल्लाह जादू से बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।